العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري وسعه لتحمل الرسالة ويسر سهل لي أمري لأبلغها واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير يفهم قولي عند تبليغ الرسالة واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي هارون مفعول ثان أخي عطف بيان اشدد به أزري ظهري وأشركه في أمري أي الرسالة والفعلان بصيغة الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب للطلب كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عالما فأنعمت بالرسالة. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے حوصلے کو فراخ فرما دیجئے، میرے سینے کو کشادہ فرما دیجئے. وسعہ لتحمل الرسالتی، بار رسالت کے تحمل کے لیے، برداشت کرنے کے لیے. ویسر سہل لی امری، اور میرے لیے میرا یہ کام یعنی تبلیغ رسالت آسان فرما دیجئے تاکہ میں اس کی تبلیغ کر سکوں. لِأُبَلِّغَهَا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر سے بستگی کو، لکنت کی بستگی کو ہٹا دیجیے جو پیدا ہوئی تھی. من احتراقہ بجمرۃ، آگ کے انگارے کے جلنے کی وجہ سے، جس کو انہوں نے رکھا تھا بفیہ، اپنے منہ میں. وہ صغیر، اس حال میں کہ آپ چھوٹے تھے. یفہم قولی عند تبلیغ الرسالتی، تاکہ تبلیغ رسالت کے وقت لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مُعِينًا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مُعِينًا، اور میرے واسطے من اہلی، میرے قبیلے خاندان سے ایک معاون، مددگار اس رسالت، تبلیغ رسالت پر مقرر فرما دیجئے، یعنی ہارون کو، جو میرے بھائی ہیں. ہارون یہ اجعل کا مفعول ثانی ہے جی، اور اخی جو ہے یہ ہارون کا عطف بیان ہے. اشدد بہ امری، ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجیے. ازری ظاہری، میری پشت کو مضبوط کر دیجیے، میری قوت کو مضبوط کر دیجیے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي أَيَ الرِّسَالَةِ، اور ان کو
تبلیغ رسالت میں، نبوت میں، کار رسالت میں شریک فرما دیجئے۔ جی، والفعلان، اور دونوں فعل یعنی اشدد بھی ادری اور اشرک ہو، یہ دونوں فعل بصیغۃ الامر، امر کے صیغے ہیں اور مضارع مجزوم کے، اور یہ جواب طلب ہے، امر کے جواب میں ہے، مجزوم ہے۔ کئی نسبحہ کا تسبیحا کثیرا، تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت سے پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور ہم آپ کا کثرت سے ذکر کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا عَالِمًا، یقیناً آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں، ہمارے حال سے خوب واقف ہیں، عالم ہیں۔ فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ، کہ آپ نے ہم پر رسالت کا انعام فرمایا۔ جی، قال رب اشرح لی صدری، جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو انہوں نے اپنی ذات پر اور اپنی جو ہے طاقت و قوت پر بھروسہ نہ کر کے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ رسالت و نبوت کا یہ جو عظیم منصب ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور تبلیغ رسالت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں یقیناً مصائب اور شدائد کا سامنا کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے۔ اس لیے وہ بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہوئے اور اپنے پروردگار کے سامنے کچھ درخواستیں رکھیں۔ من جملہ ان کے پہلی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ اے پروردگار، میرا حوصلہ بڑھا دیجیے، شرح صدر فرما دیجیے۔ 5 دعائیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ پہلی دعا میں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجیے اور ایسی جو ہے فراخی اور وسعت عطا فرما دیجیے کہ جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کی تبلیغ اور دعوت ایمان کے پہنچانے میں عوام کی طرف سے سخت سست جو سننا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری دعا آپ نے جو مانگی ہے وہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اے پروردگار میرا یہ کام جو آپ میرے حوالے فرما رہے ہیں، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یقیناً جانیے کہ کسی بھی کام کا مشکل ہونا یا آسان ہونا یہ کوئی جو ہے ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں ہو سکتا،
یہ حق تعالی ہی کا جو ہے عطیہ ہے۔ اللہ چاہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان کر دے، اور وہ چاہے تو آسان سے آسان کام کو بھی مشکل بنا دے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنین کو ایک دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما، مشکل کاموں کو آسان کر دیجئے، ہر مشکل کام کو آسان کرنا آپ ہی کے قبضے میں۔ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے معاملے کو، امر سے مراد امر رسالت ہے۔ وَيَسِّرْ لِي امری، اور تیسری دعا کر رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اے اللہ میری زبان میں جو بستگی ہے لکنت کی وجہ سے، اس بندش کو تو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب یہ جو بندش تھی زبان کی، یا جو زبان میں بستگی تھی، لکنت تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ یہ بستگی خلقی ہو، یا یہ کہ جیسے کہ مفسر علام فرما رہے ہیں کہ یہ بستگی جو پیدا ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھری ہاتھ میں تھی حضرت موسیٰ کے، جس سے وہ کھیل رہے تھے، اور فرعون کے سر پر آپ نے دے ماری، جس کی وجہ سے فرعون آگ بگولا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بچے کی بات پر خیال کر رہے ہیں، بچہ ہے، اس کو کوئی عقل نہیں ہے، آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، بچے کو بھرے بلے کا نفع، بھرے اور برے کا اور نفع کا اور نقصان کا کوئی جو ہے فرق نہیں ہوتا، وہ امتیاز نہیں کر سکتا۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جو ہے جواہرات لا کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ وہ تو یہ خیال کر رہے تھے کہ بچہ ہے، بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو وہ روشن سمجھ کر، خوبصورت سمجھ کر اس کے طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ جواہرات کی رونق بھلا بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے طرف وہ توجہ دے، اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ جو کچھ بچے نے کیا ہے وہ نادانی، بچپن کی نادانی تھی۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ مستقبل کا بننے والا نبی تھا، ہونے والا رسول تھا، اور رسول اور نبی جو مستقبل کے نبی اور رسول ہیں، ان کی فطرت، اول فطرت میں اور ان کی پیدائش میں جو ہے غیر معمولی اللہ صلاحیتیں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آگ کے بجائے جواہرات پر جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے، مگر فوراً جبریل امین آئے اور ان کا ہاتھ آگ کے تشت میں ڈال دیا، رکھ دیا، اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ وَوَضَعَهَا بِفِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ، مفسر فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے زبان جل گئی۔ اب فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بچے کا یہ عمل کسی شرارت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ بچپنے کی بے خبری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ قرآن نے اسی کو جو ہے عقدہ سے تعبیر کیا ہے،
اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مانگی تھی۔ دیکھیے پہلی دو دعائیں یہ تو عام تھیں کہ سارے کاموں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد ہونا چاہیے، اللہ کی نصرت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری جو دعا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی، اس دعا میں اپنی ایک محسوس کمزوری کے ازالے کی درخواست کی گئی۔ دیکھیے تبلیغ رسالت اور دعوت کے لیے طلاقت لسانی اور فصاحت لسانی یہ بھی ایک ضروری اور اہم شے ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ منن علیک، کہ آپ کی ساری دعائیں اور درخواستیں ہم نے قبول کر لی، زبان کی لکنت بھی آپ کی ختم ہو گئی۔ مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ جو ہے رسالت میں شریک کرنے کی دعا کی، تو اس میں بھی جو ہے وہ افصح منی لسانا، کہ ہارون زبان کے اعتبار سے بنسبت میرے زیادہ فصیح ہے، جس سے ایک جو ہے بات مفہوم ہو رہی ہے کہ لکنت کا اثر کچھ باقی تھا۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات طلب کی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور اتنی لکنت دور کر دی گئی۔ اب کچھ معمولی اثر پھر بھی رہا ہو تو وہ اس دعا کی قبولیت کے منافی نہیں ہے۔ جی اب یہ جو قدر بستگی رہ گئی تھی یہ بھی تو ایک عیب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے شبہ کر، اور انبیاء علیہ السلام تو عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسی بستگی جو تفہیم میں مخل نہ ہو، خلل انداز نہ ہو، اور سامعین کو اس سے جو ہے تنفر بھی نہ ہو، اس کا عیب ہونا مسلم نہیں ہے۔ یہ روانی کا جو تفاوت ہوتا ہے، یہ تفاوت فی اللون اور تفاوت فی الجثہ کے مثل ہے، اس کی طرح ہے۔ کسی کا رنگ زیادہ جو ہے اجلا ہوتا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا پھیکا ہوتا ہے، کسی کا جثہ جو ہے زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ زبان کی روانی کا تفاوت بھی ہو، کسی کی جو ہے زبان میں روانی زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی زبان میں روانی کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی عیب میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ جی یہ جواب دیا گیا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے جو ہے سگے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 3 سال یا 4 سال عمر میں بڑے تھے، اور ان کی وفات بھی حضرت موسیٰ سے 3 سال پہلے ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اس وقت وہ حضرت ہارون مصر میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے خاندان کے اشرکو فی امری۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ نے بن اہلی کہا، اہل کی تخصیص کی گئی، کیوں؟ تو اہل کی تخصیص غالباً اس وجہ سے ہے کہ معاونت جو ہے زیادہ ہوگی،
اور ان سے جو ہوتی ہے اہل کا خاندان کا جو آدمی ہوتا ہے ان سے طبعی الفت بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. جی، خاندان کے آدمی کے عادات، اطوار، اخلاق یہ بھی دیکھے بھالے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے بھی کہا کہ طبیعتیں آپس میں جو ہے ہم آہنگ ہوتی ہیں، الفت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، اس سے جو ہے کام میں مدد ملتی ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ اپنے خاندان کا آدمی باصلاحیت ہو، اس میں اس کام کے انجام دینے کی قابلیت ہو، اور وہ دوسروں سے جو ہے فائق ہو تو ٹھیک ہے. محض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو کہ کوئی صلاحیت نہیں، کوئی اس میں جو ہے فوقیت نہیں، قابلیت نہیں، اور پھر اس کو جو ہے بنایا جائے. اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت، ہمارے زمانے میں جو ہے دیانت نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے، اس لیے ایک عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے. ہاں، جہاں دیانت داری ہو، امانت داری ہو، پورا بھروسہ ہو، تو کسی صالح اپنے کسی عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب کی بات نہیں. بلکہ میں نے یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ مہمات امور کی تکمیل کے لیے زیادہ یہی بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرے خاندان اور میرے اہل میں سے ہو، پھر متعین کر کے فرما دیا کہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں اپنا وزیر نائب بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے مہمات رسالت میں جو ہے قوت حاصل کر سکوں. اور فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے امر رسالت میں ان کو شریک بنا دیجیے، ان کو بھی نبی بنا دیجیے، ان کو بھی جو ہے رسالت میں میرا کیا کر دیجیے، شریک قرار دے دیجیے. وزیر وزر سے ہے جس کے معنی ہے ثقل کے، بوجھ کے، اور وزیر جو ہے اصل کا وزر کیا کرتا ہے، سنبھالتا ہے. جی، اب دیکھیے نبوت و رسالت میں اپنا شریک قرار دینا، یہ اختیار یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. کسی رسول کو اور نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور سے کسی کو بنا لے، اپنا رسالت میں شریک کر لے، ہرگز نہیں. اس لیے الگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا کی کہ میرے کار رسالت میں ان کو جو ہے آپ شریک فرما دیں. جی، کئی نسبحک کثیرا، مفسر نے یہاں پر کہا تسبیحاً کثیرا. جی، ایک بات رہ گئی ہے، اشدد اور اشرک یہ دونوں جو ہے امر کے صیغے ہیں، یا یہ کہ مفسر فرما رہے ہیں کہ یہ مضارع مجزوم کے صیغے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس صورت میں یہ جو ہے جواب طلب کے ہونے کی وجہ سے، جواب امر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مجزوم ہے. کئی نسبحک تسبیحاً کثیرا، تو تسبیحاً موصوف محذوف ہے، کثیراً اس کی کیا ہے صفت، اور یہ جو ہے نسبحک کا مفعول مطلق ہے. وَنَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یہاں پر بھی وہی بات کہی جائے گی، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا عَالِمًا فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ، آپ نے ہم پر انعام کیا رسالت کو عطا کر کے. یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ نے کیا کہا، کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ کثیرا، کہ ہارون کو میرا شریک نبوت اور شریک رسالت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے آپ کی کیا کریں گے، تسبیح کریں گے، کثرت سے آپ کا ذکر کیا کریں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح اور ذکر یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ساتھی کی جو ہے اس کے شرکت کی کیا ضرورت ہے. مگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا
کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اہل اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنا ہو اللہ والے جو کر سکتے۔ جب ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر شاغل ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے ذکر مشغول رہنا چاہے اس کو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اہم دعائیں تھیں، انہوں نے بارگاہ رب العالمین میں جو اپنی درخواستیں رکھی، یہاں وہ ختم ہو گئی۔ ان سب دعاؤں کے قبول ہو جانے کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری تمام درخواستیں کیا کر لی گئی ہیں؟ منظور کر لی گئی ہیں، قبول کر لی گئی ہیں۔ ہم نے ساری آپ کی دعاؤں کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.